سر ہم پوچھنا چاہیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، تو وہ کیا اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑے سچے انسان ہیں، اور کیا یہ کہنا درست بات ہے؟ اچھا، یہ بڑا آپ کامن دیکھیں گے آج کل نا، یعنی ہر دوسرا آدمی بدتمیزی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میرے جو دل میں بات ہوتی ہے وہ میں منہ پہ کہہ دیتا ہوں۔ دیکھیں، جو میرے دل میں آتا ہے میں منہ پہ کہہ دیتا ہوں، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ بدتمیز ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوسرے کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ جو میرے دل میں آتا ہے میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں نے تو کبھی بات دل میں نہیں رکھی، میں تو سامنے کہتا ہوں، تو آپ کو نہیں نہ کہنا چاہیے۔ دیکھیں، کیا استاد کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، والدین کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا؟ میں تو پاپا کو بھی یوں ہی کہتا ہوں، تو آپ پاپا کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتے ہیں۔ میں تو گھر والوں کے ساتھ بھی یوں ہی بات کرتا ہوں۔ تو گھر والوں نے اگر آپ کو تمیز یا لحاظ نہیں سکھایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کا دائرہ سبھی پہ پھیلاتے جائیں۔ دو چیزیں ہیں، جب بھی آپ نے کسی آدمی سے بات کرنی ہے، دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے دوسرے آدمی یعنی دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہماری جب زبانیں چلتی ہیں ہم اگلے کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، ہم تانے ماریں گے، ہم طنز کریں گے، ہم یوں جملے کسیں گے کہ اگلے کا کانفیڈنس ٹوٹ جائے گا۔ تو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ میری بات اگلے کے دل پہ کیسے، یعنی بات کا درست ہونا یہ ایک الگ بات ہے، اس بات کا اگلے کے دل پہ، احساسات پہ، ایموشنز پہ، سینٹیمنٹس پہ کیا اثرات ہوں گے یہ ایک الگ بات ہے۔ اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں، سچ کہنے کی کریج ہونا یہ ایک پہلو ہے کہ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور اس بات پہ میں اس بات کا لحاظ نہیں کر رہا میں کب کہہ رہا ہوں، میں کس کو کہہ رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں، وہ بندہ ریلیونٹ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی اولاد کے بارے میں ایک سچ ہے جو آپ فوتگی پہ گئے ہوئے ہیں اور میں آپ کی اولاد کے بارے میں سچ لے کے کھولنے بیٹھا ہوا ہوں وہاں پہ، میں اس بات کا تو لحاظ کروں میں کس موقع پہ آیا ہوں، میں کس آدمی سے بات کر رہا ہوں، میرا بات کرنا بنتا بھی ہے کہ نہیں، میں جو اس سے ریلیونٹ کسی آدمی کو بتا دوں۔ تو ایک ہے کریج، ایک ہے کنسیڈریشن۔ کریج یہ ہے کہ میں سچ کہہ سکتا ہوں، کنسیڈریشن یہ ہے کہ میں دوسرے کا لحاظ بھی کرتا ہوں۔ سچ بات کو کہنے کے بھی تو انداز ہوتے ہیں نا، ایک بڑے آدمی کو کہنے کا انداز اور ہوتا ہے، چھوٹے بچے کو کہنے کا انداز اور ہوتا ہے، کلیگ کو کہنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ ہم درست بات تو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن جس انداز سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ انداز درست نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ امی کو یہ کہنا کہ آپ غلط ہیں، یہ بات ہی غلط ہے، یعنی آپ کا صحیح ہونا بس کافی نہیں ہوتا، صحیح ہوتے ہوئے بھی دوسرے آدمی کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے، سچے ہوتے ہوئے بھی اگلے آدمی کا مان رکھنا ہوتا ہے۔ تو یعنی ایک ایسی وزڈم جس میں کریج بھی ہو، کنسیڈریشن بھی ہو، سچائی بھی ہو اور لحاظ بھی ہو۔ دیکھیں، ادب اور لحاظ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ایکسیپٹیبل بناتی ہے۔ اداروں میں دیکھ لیجئے گا، گھروں میں دیکھ لیجئے گا، ایکسیپٹنس اس بندے کے لیے ہوتی ہے جو ہمبل ہوتا ہے، ایکسیپٹنس اس آدمی کے لیے جو لحاظ کرتا ہے۔ دیکھ لیں، آپ ورک پلیس پہ دیکھیں، آپ ساروں کا لحاظ کریں، اٹھ کے ملیں، ان کے لحاظ میں کرسی چھوڑ دیں، ان کے لحاظ میں بدتمیزی نہ کریں، ان کے لحاظ میں ایسے جملے نہ بولیں جو انہیں ہرٹ کریں، آپ زیادہ ایکسیپٹیبل ہوں گے۔ اداروں میں دیکھیے گا، ذہین آدمی سے زیادہ ہمبل آدمی ایکسیپٹیبل ہے، محض ذہانت رکھنے والے سے زیادہ ہمبل آدمی، دوسرے کا لحاظ کرنے والا آدمی، دوسرے کا خیال کرنے والا آدمی، دوسرے کی رائے کا احترام کرنے والا آدمی، دوسرے کے مزاج کا احترام کرنے والا آدمی، یہ آدمی زیادہ آگے جا رہا ہے۔ آپ فیملی میں دیکھ لیں، امی ابو کو وقتی طور پہ زیادہ نمبر لینے والا بچہ اچھا لگتا ہے، لیکن ان دا لانگ رن انہیں اوبیڈینٹ بندہ پسند آتا ہے جو ماں باپ کے لحاظ میں بات کرتا ہے، ماں باپ کا لحاظ رکھ کے بات کرتا ہے۔ تو زندگی میں یہ کہنا کہ مجھے جو بات آتی ہے میں منہ پہ کر دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے آپ کا اپنے ذاتی غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا اپنے ذاتی ایموشن پہ کنٹرول نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ سینسٹیوٹی سیکھی ہی نہیں ہے کہ دوسرے آدمی کے جذبات کا بھی لحاظ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی یہ مطلب دیکھیں نا، جو بات میرے دل میں آئی میں شاؤٹ کرنے لگ گیا، یہ تو دیکھ لیں کہ میں سب کے سامنے کیوں کہہ رہا ہوں۔ ہم لوگ دوسرے کی انسلٹ کرتے وقت یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اور کتنے بندے دیکھ رہے ہیں، ایون بچوں کی انسلٹ کرتے وقت آپ بچے کو ڈانٹ رہے ہیں اس کے کزنوں کے سامنے، اب اس کا موریل گر جائے گا، اب وہ اپنے کزنز کے سامنے بھی اس کا دل بیٹھ جائے گا، دل بجھ جائے گا۔
جب کسی بندے کا ہم لحاظ نہیں کرتے اور اپنے جملے کس دیتے ہیں تو اگلے کا دل بیٹھ جاتا ہے. جب دل بیٹھ جاتا ہے نا کسی کا, اس سے قوت ارادی چھن جاتی ہے. آپ جب مایوس ہوں, کسی نے باتیں سنا دی ہوں, سیلری بھی ڈیڈکٹ ہو گئی ہے, اوپر سے 4 جملے بھی سنا گئے ہیں, اب آپ سے کہیں نا آؤ پارٹی پہ چلیں, آؤ گھومنے پھرنے چلیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ جائیں, میں نے نہیں جانا. یعنی ہرٹ دل یا بیٹھا ہوا دل, جب دل بالکل پسیج جائے کسی کی بات کی وجہ سے, تو انرجی خراب ہوتی ہے, انرجی فیلڈ خراب ہوتی ہے, کام کرنے کا دل نہیں کرتا. تو میرے خیال سے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف لحاظ کریں, جی میں اتنا لحاظ کرتا ہوں اس کا کہ میں نے سچی بات بتائی ہی نہیں, یہ بھی غلط ہے. سچ بھی کہنا ہے, لحاظ بھی کرنا ہے. تو سچ کا انداز یوں ہو کہ برا نہ لگے, سچ بتانے کی ٹائمنگ یوں ہو کہ بات زیادہ ایکسیپٹیبل ہو جائے, سچ اس کو کہا جائے جس کو کہنا چاہیے, جو آپ کے ریلیونٹ آدمی ہے اس کو. مقصد ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا ہے, توڑنا نہیں ہوتا. بالکل ایسے کہ نا, دیکھیں نا, آپ نے اس کو انفارم کرنا ہے, دجیاں نہیں اڑانی. یعنی سچ اتنا کڑوا نہیں ہوتا جتنا ہمارے بتانے کا انداز کڑوا ہوتا ہے. ہم سچ بتاتے بتاتے بندہ رگڑ دیتے ہیں ساتھ. ہم پہلی بات اسے یہ کہتے, لگ گیا پتہ مجھے تمہارے بارے میں, آنے دو اپنے ابو. اب بتائیں, سچ تو شروع ہی نہیں ہوا, ضلالت پہلے شروع ہو گئی. یعنی ہم سچ کو استعمال کرتے ہیں ذاتی غصہ نکالنے کے لیے, سچ کو استعمال کرتے ہیں ذاتی جو اس کے بارے میں ہمارے دل میں گرجز ہیں ان کو نکالنے کے لیے, ہم سچ کو استعمال کرتے ہیں دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, ہم سچ کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اس کا موازنہ کر کے اس کو چھوٹا دکھا سکیں. تو ہم سچ کو مس یوز کر جاتے ہیں جب ہم دوسرے کا لحاظ نہیں کرتے, ہم سچ کو صحیح جگہ پہ پلیس نہیں کرتے. تو ہم سچ کے ہم سچے ہیں یہ باتیں کہہ کے, تو ہم اس کی آڑ میں بہت سارے نیگیٹو ایموشنز اور اپنی ایگو کو مطمئن کر جاتے ہیں.